ہم پڑھ رہے ہیں وربل موڈ کے متعلق۔ وربل موڈ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کسی بھی ورب یعنی ایکشن کے ایٹیٹیوڈ کے متعلق، یعنی کسی بھی عمل کے انداز کے متعلق۔ جیسا کہ اگر کسی شخص کو کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے، یا پھر کسی خواہش کا اظہار کیا جائے، یا کوئی عام سی بات ایک سادہ سے جملے میں بیان کی جائے، تو یہ بات کرنے کے 3 مختلف انداز ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ بن جاتی ہیں وربل موڈ کی 3 مختلف اقسام۔ پہلی قسم کا نام ہے انڈیکیٹو، دوسری قسم کا نام ہے سبجنکٹیو، اور تیسری قسم کا نام ہے امپیریٹیو۔ تو انڈیکیٹو موڈ کے تحت کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جو کہ ایک حقیقت ہو، یعنی ایک فیکٹ ہو۔ مثال کے طور پر ان جملوں کو دیکھتے ہیں۔ سارا از ڈرنکنگ ٹی، یعنی سارا چائے پی رہی ہے۔ سارا ڈرنکس ٹی، یعنی سارا چائے پیتی ہے۔ سارا ڈرانک ٹی، یعنی سارا نے چائے پی تھی۔ تو ان تینوں جملوں کا جو موڈ ہے وہ انڈیکیٹو ہے، یعنی اس میں انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کسی کے متعلق کہ وہ کیا کرتا ہے یا اس نے کیا کیا۔ اسے ہم سمپل سٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ایک خبر یا اطلاع ہے۔ تو اس طرح سے انڈیکیٹو موڈ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے دی انڈیکیٹو موڈ از یوزڈ فار فیکچوئل اسٹیٹمنٹس، یعنی کسی حقیقی بیان کو بتانے کے لیے انڈیکیٹو موڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہو جو ایک حقیقت ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کا موڈ انڈیکیٹو ہے، یا پھر اس قسم کے جملے کے اندر استعمال ہونے والے ورب کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، انڈیکیٹو ہے۔ تو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سبجنکٹیو موڈ کیا ہوتا ہے۔ سبجنکٹیو موڈ جو کہ وربل موڈ کی دوسری قسم ہے، جس کی مدد سے ورب کے ایسے ایٹیٹیوڈ یا انداز کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ جس میں کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، یا کسی جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے، یا پھر کسی سے کوئی ریکویسٹ کی جاتی ہے، یعنی درخواست کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم کسی سے کسی کام کو کرنے کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان جملوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے If I were a pilot, I would fly through the clouds، یعنی اگر میں ایک پائلٹ ہوتا تو میں بادلوں کے بیچ میں سے پرواز کرتا، یعنی بادلوں کے بیچ میں سے گزرتا۔ تو اب یہاں اس جملے کے اندر ایک ایسی بات کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو کہ ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کی خواہش کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ تو اس جملے میں ورب کے موڈ کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ سبجنکٹیو ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ The shop closed، یعنی دکان بند ہو گئی ہے۔ I wish it were still open، کاش وہ ابھی بھی کھلی ہوتی۔ تو اس جملے میں بھی ایک خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی ورب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا موڈ ہے وہ کیا ہے، سبجنکٹیو ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں پلیز کلوز دا ونڈو، یعنی برائے مہربانی کھڑکی کو بند کر دیجئے۔ اب یہاں کسی سے کسی کام کو کرنے کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے یا پھر التجا کی جا رہی ہے، لہٰذا اس جملے کے ایٹیٹیوڈ یا موڈ کے متعلق بھی کہا جائے گا کہ وہ سبجنکٹیو ہے۔ تو سبجنکٹیو موڈ کیا ہوتا ہے؟ The subjunctive mood is for wish, emotions اور making request، یعنی سبجنکٹیو موڈ کسی خواہش یا جذبے کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر کسی سے کسی کام کو کرنے کی ریکویسٹ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امپیریٹیو موڈ کیا ہوتا ہے۔ امپیریٹیو موڈ کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی کو کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان جملوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے Go finish your homework، یعنی جاؤ اور اپنا ہوم ورک ختم کرو۔ اسی طرح سے دوسرے جملے میں کہا جا رہا ہے، معاف کیجیے گا، دوسرا جملہ ہے You should hang your coat، یعنی تمہیں اپنے کوٹ کو ٹانگ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسرا جملہ ہے Don't eat now, wait for me، یعنی ابھی مت کھاؤ، میرا انتظار کرو۔ تو ان تینوں ہی جملوں میں ایک قسم کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کے جملوں کے موڈ کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ ہے امپیریٹیو۔ تو امپیریٹیو موڈ کیا ہوتا ہے؟ دی امپیریٹیو موڈ از یوزڈ ٹو گیو کمانڈس، یعنی امپیریٹیو موڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کمانڈ دینے کے لیے، یعنی آرڈر دینے کے لیے یا پھر حکم دینے کے لیے۔ تو یہ تھی وربل موڈ کی 3 اقسام۔ انڈیکیٹو جو کہ ایک اسٹیٹمنٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک بیان۔ دوسری تھی سبجنکٹیو جس میں کسی خواہش یا پھر کسی التجا کا ذکر ہوتا ہے،
اور تیسری قسم تھی امپیریٹو جو کہ ایک کمانڈ یعنی آرڈر کی طرح سے ہوتی ہے۔ تو اب آپ وربل موڈ اور اس کی تینوں اقسام کی پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔